السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ معراج کے سلسلے میں تفصیلی سبق میں دے رہا ہوں۔ معراج کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کیسے ہوئی۔ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان پر آرام فرما رہے تھے۔ یکایک چھت پھٹی اور چھت سے حضرت جبریل امین اترے اور آپ کے ساتھ اور بھی فرشتے تھے۔ آپ کو جگایا اور مسجد حرام کی طرف لے گئے۔ بہت تھکے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں جا کر آپ حتیم میں لیٹ گئے اور سو گئے۔ جبریل امین اور میکائیل نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر جگایا اور آپ کو زمزم کے کنویں پر لے گئے اور لٹا کر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا اور قلب مبارک کو نکال کر، دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا اور ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ اس ایمان اور حکمت کو آپ کے دل میں بھر کر سینے کو ٹھیک کر دیا اور دونوں شانوں کے درمیان نبوت کی مہر لگا دی کہ یہ اب آخری نبی ہیں اور یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں، مہر لگا دی۔ اس کے بعد براق لایا گیا۔ یہ ایک جنت کا جانور ہے، خچر سے کچھ چھوٹا اور گدھا سے کچھ بڑا، سفید رنگ، برق رفتار، بجلی کی رفتار سے چلنے والا، جس کا ایک قدم منتہائے بصر تک یا جہاں تک نظر پڑے، ہماری نظر ڈالو تو جہاں نظر کا آخری حصہ تمہارا جائے وہاں ایک قدم اس کا پڑتا تھا۔ اتنا تیز ہوائی جہاز تھا یہ۔ جب اس پر سوار ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ براق اکڑنے لگا۔ حضرت جبریل امین نے اس کے کان میں کہا کہ اے براق، تو کیوں اکڑ مکڑ کر رہا ہے؟ تیری پیٹھ پر آج تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی اللہ کا مکرم اور محترم بندہ سوار نہیں ہوا۔ جب کان میں یہ بات کہی تو یہ براق شرم کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جب روانہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی میرے ساتھ کون بیٹھے گا؟ جبریل امین اور میکائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم رکاب تھے، سوار تھے۔ اس شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر سوار کیا، یہ پکڑ کے بٹھایا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے براق پر سوار ہو گئے۔ یہ ساری تفصیل زرقانی اور خصائص کبریٰ باب المعراج میں ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت، ہمارا یہ جہاز ایک جگہ پر اترے گا جہاں کھجور کے بہت درخت ہیں، چنانچہ وہ جہاز
یہ میں تعبیر کرتا ہوں براق کی جہاز سے، ایک زمین پر اترا جس میں کھجور کے بہت درخت تھے۔ جبریل امین نے کہا حضرت یہاں اتر کر نفل نماز پڑھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اتر کر نفل نماز پڑھی۔ جبریل امین نے پوچھا کہ حضرت آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ نے کس جگہ نماز پڑھی؟ میں نے کہا مجھ کو معلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی جہاں آپ ہجرت کریں گے۔ اس کے بعد یہ فلائٹ روانہ ہوئی، یہ براق روانہ ہوا۔ جبریل نے کہا کہ حضرت ایک جگہ اور اتریں گے، وہاں اتر کر بھی جبریل امین نے کہا یہاں بھی نماز پڑھیے۔ حضور نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبریل امین نے کہا آپ نے وادی سینا میں شجر موسیٰ کے قریب نماز پڑھی جہاں اللہ جل جلالہ ومن والہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی۔ پھر ایک اور جگہ پر فلائٹ اترا، حضرت جبریل نے کہا یہاں بھی نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمین پر اترے، جبریل علیہ السلام نے کہا نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا۔ وہاں سے پھر یہ فلائٹ روانہ ہوا اور ایک زمین پر پہنچے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا حضرت یہاں بھی فلائٹ اترے گی ہماری، یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ وہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھی۔ جبریل امین نے پوچھا حضرت معلوم ہے کہاں نماز پڑھی؟ آپ نے فرمایا نہ، کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ یہ ساری تفصیل ابن ابی حاتم اور بیہقی اور بزار اور طبرانی میں شداد ابن اوس سے نقل کی ہے، اور نسائی میں بھی ہے انس بن مالک سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار جا رہے تھے، راستے میں ایک بڑھیا پر گزر ہوا، اس نے نیچے سے آواز دی۔ حضرت جبریل نے کہا تو آگے چلیے آگے چلیے، اس کو جواب نہیں دیجیے آپ، یہ بڑی خطرناک اور بڑھیا ہے، بالکل جواب نہ دیجیے۔ آگے بڑھے، ایک بوڑھا نظر آیا، اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی نیچے سے۔ حضرت جبریل نے کہا آگے چلیے آگے چلیے، حضرت آگے چلیے۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ کو بئی الفاظ سلام کیا، السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر، السلام علیکہ یا حاشر۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ ان کے سلام کا جواب دے دیجئے۔ تو حضور نے پوچھا وہ بڑھیا کون تھی جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی اور جواب دینے سے تم نے منع کیا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا وہ بوڑھی عورت جو راستے کے کنارے پر کھڑی تھی وہ دنیا تھی، دنیا کی عمر اتنی تھوڑی باقی رہ گئی ہے جتنی اس عورت کی عمر باقی ہے، اور وہ بوڑھا مرد جو تھا وہ شیطان تھا۔ دونوں کا مقصد آپ کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اس لیے میں نے منع کر دیا کہ اس بڑھیا کو جواب مت دو اور اس بوڑھے کو جواب مت دو۔ اور وہ جماعت جنہوں نے آپ کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ تھے۔ ابن جریر اور بیہقی نے انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام پر گزرا، دیکھا کہ قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔
اور ابن عباس کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات میں موسیٰ علیہ السلام اور دجال اور خازن نار یعنی داروغ جہنم کو دیکھا جس کا نام مالک ہے۔ اب یہ روایت بخاری اور مسلم میں عبداللہ ابن عباس سے ہے۔ نیز راستے میں آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو ان ناخنوں سے چھیلتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے پوچھا حضرت معلوم ہے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت جبریل نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزت کو اچھالتے ہیں، ان کی آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ روایت امام احمد نے اور ابو داؤد نے انس بن مالک سے روایت نقل کی ہے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک شخص کو دیکھا کہ نہر میں تیر رہا ہے اور پتھر کو لقمہ بنا بنا کر کھا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جواب دیا کہ یہ سودی کاروبار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی سودی کاروبار سے حفاظت فرمائے۔ یہ روایت سمرہ ابن جندب سے ہے۔ نیز آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں اناج دانا ڈالتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ بھی لیتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد کھیتی پھر ویسی ہو جاتی ہے جیسے پہلے تھی۔ دانا ڈالا، دانا تیار ہوا، کھیتی بھی فصل بھی کاٹی، پھر سے زمین ویسی ہو گئی۔ آپ نے جبریل امین سے دریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، ان کی ایک نیکی 700 نیکی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ کا ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کچلے جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو فرض نماز سے سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ایک اور قوم پر گزر ہوا جن کی شرمگاہ پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور اونٹ اور بیل کی طرح چرتے ہیں اور زقوم یعنی کاٹو اور جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سامنے ایک ہانڈی میں برتن میں پکا ہوا گوشت اور ایک ہانڈی میں برتن میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے، تو لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے، پکا ہوا گوشت نہیں کھاتے۔ آپ نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ شخص ہیں جن کے پاس حلال اور خوبصورت اور طیب پاکیزہ عورتیں موجود ہیں، مگر وہ ایک زانیہ اور فاجرہ کے ساتھ رات گزارتا ہے
اور اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا اور صبح تک اسی کے پاس رہتا ہے، یا آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جو حلال اور طیب شوہر کو چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار کے ساتھ رات گزارتی ہیں، پھر آپ کا گزر ایک ایسی لکڑی پر ہوا جو سر راہ واقع ہے، جو کپڑا اور شے بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کو پھاڑ ڈالتی ہے، چاک کر دیتی ہے۔ آپ نے جبریل سے دریافت کیا تو جبریل نے کہا یہ آپ کی امت میں ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو راستے پر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور راہ سے گزرنے والوں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ پھر آپ کا ایک قوم پر گزر ہوا کہ جس نے لکڑیوں کا ایک بڑا بھاری گٹھڑ جمع کر کے رکھا ہے اور اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، مگر لکڑی اللہ لا کر اس میں اور زیادہ کرتا رہتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے کہ جس پر حقوق اور امانتوں کا بوجھ رکھا ہوا ہے لیکن جس کو وہ ادا نہیں کر سکتا، اور اس وجہ سے بھئی ہم اور بوجھ اپنے اوپر لاتا جاتا ہے۔ حق ادا کرنا چاہیے مگر حق ادا نہیں کرتا اور اپنے سر پر اور بوجھ لاتا جاتا ہے۔ پھر آپ کا گزر ایک قوم پر ہوا جن کی زبانیں اور لبیں لوہے کی قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، اور جب کٹ جاتی ہے تو پھر پہلے کی طرح صحیح سالم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سلسلہ جاری ہے، ختم نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ علماء ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں اور واعظ ہیں، آپ کی امت کے وہ بیان کرنے والے ہیں کہ جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، دوسروں کو سمجھاتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے ابن جریر اور بزار اور ابو یعلا اور بیہقی میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل ہے۔ بظاہر پھر ایک روایت اور سن لیجئے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ کا ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں نہایت ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آ رہی تھی۔ جبریل نے کہا یہ جنت کی خوشبو ہے۔ پھر ایسے مقام پر گزر ہوا جہاں سے بدبو محسوس ہوئی۔ جبریل نے کہا یہ جہنم کی بدبو ہے۔ بظاہر یہ تمام واقعات بیت المقدس پہنچنے سے پہلے کے ہیں، عروج سما سے پہلے کے ہیں، اس لیے کہ روایت میں ان واقعات کا ذکر براق پر سوار ہونے کے بعد متصلاً اور مسجد اقصی میں پہنچنے سے پہلے آیا ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ یہ واقعات آسمان پر جانے سے پہلے کے ہیں۔ یہ جتنی تفصیل میں عرض کر رہا ہوں یہ سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جلد اول سے میں نے تفصیل لی ہے، علماء وہاں دیکھ لیں۔ اصطلاح علماء میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کی سیر کو معراج کہتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ سفر ہیں، یعنی ایک ہی سفر میں یہ ہوا ہے، لیکن بیت اللہ سے مسجد بیت المقدس کا سفر اس کو اسراء کہتے ہیں، اور یہ اسراء تک کا سفر یہ پورا ہوا، یعنی بیت المقدس تک اب پہنچ رہے ہیں۔ اب سنیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شام سے بیت المقدس پہنچے اور براق سے اترے،
صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو اس حلقے سے باندھ دیا کہ جس سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ وہاں ایک جگہ تھی جہاں سارے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا۔ اور بزار کی روایت میں ہے کہ جبریل امین نے ایک پتھر میں انگلی سے سوراخ کر کے اسے براق کو باندھ دیا۔ عجب نہیں کہ براق کے باندھنے میں دونوں حضرات شریک ہوں، ممکن ہے زمانہ گزر جانے کی وجہ سے وہ سوراخ بند ہو گیا ہو، اس لیے حضرت جبریل امین نے اس کو انگلی سے کھول دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں داخل ہوئے اور 2 رکعت تحیت المسجد ادا فرمائی۔ ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور جبریل امین دونوں مسجد میں داخل ہوئے اور ہم دونوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بیہقی میں یہ روایت ہے۔ آپ کے آنے تشریف لانے کی وجہ سے سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پہلے ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے، جس میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی تھے۔ کچھ دیر نہ گزری، تھوڑی دیر کے بعد بہت سے حضرات مسجد اقصی میں جمع ہو گئے، سارے کے سارے انبیاء، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سارے کے سارے فرشتے بھی آ گئے۔ ایک مؤذن نے اذان دی اور پھر اقامت کہی، ہم صف باندھ کر کھڑے ہو گئے، اسی انتظار میں تھے کہ کون امامت کرے۔ جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور پیچھے کندھے پر بھی ہاتھ رکھ کر اکرام سے فرمایا کہ نماز پڑھائیے۔ مجھے آگے بڑھا دیا، میں نے سب کو نماز پڑھائی۔ جب میں نماز سے فارغ ہو گیا تو جبریل امین نے کہا، حضرت آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کن لوگوں کو نماز پڑھائی؟ میں نے کہا، مجھ کو معلوم نہیں۔ جبریل امین نے کہا، جتنے انبیاء مبعوث ہوئے ہیں سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، یعنی گویا سارے اماموں کے امام آپ بنے ہیں۔ انبیاء جو ہیں یہ سارے کے سارے امام ہیں، اور ان سب کی امامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں فرمائی، یعنی سارے اماموں کی امامت کی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی آمد پر فرشتے بھی آسمان سے نازل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات انبیاء اور ملائکہ سب کی امامت کرائی۔ جب نماز پوری ہو گئی تو ملائکہ نے جبریل سے پوچھا، چونکہ جبریل سارے فرشتوں کے بڑے ہیں، کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں سے ملاقات کی۔ کتابوں میں لکھا ہے سارے انبیاء لائن لگا کے کھڑے ہو گئے اور جبریل علیہ السلام
تعارف کراتے جاتے تھے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ جب ملاقات ہو گئی تو جبریل علیہ السلام نے دسترخوان لگایا اور دسترخوان پر 4 ویرائٹیاں رکھی، 4 پیالے رکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے مختصر تعریف بیان کی، اللہ تعالی کی بیانات ہوئے۔ یہ پرانوں کا سب سے پہلا اجتماع ہے، سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے کئی فرشتے جمع ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان کیا، مختصر بیان، وہ سن لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو اپنا خلیل بنایا اور مجھ کو ملک عظیم عطا فرمایا اور امام اور پیشوا بنایا اور آگ کو میرے حق میں ٹھنڈا اور سلام بنایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی تعریف بیان کی۔ سارے انبیاء بیٹھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، سارے فرشتے موجود ہیں، اور یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے تمام تعریف اس ذات پاک کی ہے، اس اللہ کی ہے جس نے مجھ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور قوم فرعون کی ہلاکت اور تباہی اور بنی اسرائیل کی مدد میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی اور ان کی ہدایت میرے ہاتھ پر ظاہر فرمائی، اور میری امت میں ایسی قوم بنائی کہ جو مجھے بحق ہدایت اور انصاف کرتی ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کی باری آئی، انہوں نے بیان کیا، سارے انبیاء تشریف فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل، حضرت میکائیل، فرشتے۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ کو ملک عظیم عطا کیا اور مجھے زبور سکھائی اور لوہے کو میرے لیے نرم کیا اور پہاڑوں اور پرندوں کو میرے لیے مسخر کیا کہ میرے ساتھ تسبیح پڑھیں، اور مجھ کو علم، حکمت اور تقریر دل پذیر مجھ کو عطا کی۔ پھر سلیمان علیہ السلام کی باری آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی کہ تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہوا اور شیاطین اور جنات کو میرے لیے مسخر کیا، میرے حکم پر چلیں، اور پرندوں کی بولی مجھ کو سکھائی، اور جن اور انس، چرند اور پرند کا لشکر میرے لیے مسخر کیا، اور ایسی سلطنت عطا کی کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہوگی اور نہ مجھ سے اس پر کوئی حساب کتاب ہوگا۔ آخر میں باری آئی، ان کے بعد باری آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اللہ کی تعریف بیان کی۔ اللہ کی تعریف ہے، اس پاک ذات کی تعریف جس نے مجھ کو کلمہ بنایا اور آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی طرح مجھ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پرندوں کے بنانے اور مردوں کے زندہ کرنے اور کوڑی اور اندھوں کو اچھا کرنے کا معجزہ اللہ نے مجھ کو دیا، اور تورات اور انجیل کا علم دیا، اور مجھ کو اور میری ماں کو شیطان کے اثر سے محفوظ رکھا، اور مجھ کو آسمان پر اٹھایا اور کافروں کی صحبت سے پاک کیا۔ بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے بیان کیا، تمام تعریف ہے اس پاک ذات کی جس نے مجھ کو رحمت للعالمین کا بنا کر بھیجا
اور تمام عالم کے لیے، ساری دنیا کے لیے بشیر و نذیر بنایا، اور مجھ پر قرآن کریم اتارا جس میں تمام امور دینیا کا صراحتاً یا اشارتاً بیان کیا ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا۔ یہ ہمارا تذکرہ ہوا ہے وہاں، میری امت کو بہترین امت بنایا، اور میری امت کو اولین اور آخرین بنایا۔ ظہور میں آخری امت ہے اور مرتبے میں اول امت بنایا، اور میرے سینے کو کھولا اور میرے ذکر کو بلند کیا، اور مجھ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی وجود نطفی اور روحانی میں سب سے اول، اور بعثت اور ظہور جسمانی میں سب سے آخری بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ تحمید سے فارغ ہوئے، بیان سے فارغ ہوئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، بہذا، یعنی انہی فضائل اور کمالات کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سب سے بڑھ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو کر نماز پڑھا کر مسجد سے باہر تشریف لائے تو ظاہری بات ہے کہ مہمان کا اکرام ہوتا ہے، اور یہ بہترین مہمان ہے۔ تو 4 پیالے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے، ایک پانی کا، اور ایک دودھ کا، اور ایک شراب کا، اور ایک شہد کا۔ بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ یہ ساری تفصیل زرقانی بھی موجود ہے، اور یہ ساری تفصیل سیرت مصطفیٰ میں موجود ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ معراج میں اور اللہ تک پہنچنے میں 3 ہوائی جہاز بدلے ہیں، 3 سواریاں الگ الگ ہیں۔ مکہ مکرمہ سے براق پر سوار ہوئے، بیت المقدس تک پہنچے، وہ براق اس کی ڈیوٹی وہاں ختم ہو گئی، وہیں کھڑا رہا۔ اب بیت المقدس سے روانہ ہوئے اور یہ 7ویں آسمان تک پہنچے، سدرۃ المنتہا تک۔ یہاں سے دوسری ایک سیڑھی لائی گئی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، پھر سدرۃ المنتہا تک اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر ایک موتیوں کی سیڑھی لائی گئی، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے اکیلے۔ یہ تین جو ہے گویا کے سواریاں بدلی ہیں، اس کا خیال رکھنا۔ سب حدیثوں کا خلاصہ کر کے عرض کر رہا ہوں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ تحمید سے اور بیان وغیرہ سے فارغ ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دسترخوان لگایا، اور دسترخوان پر سارے کے سارے انبیاء تشریف فرمائے۔ حضرت جبریل نے بڑے بڑے 4 پیالے رکھے، ایک میں دودھ، دوسرے میں شہد، تیسرے میں پانی، چوتھے میں شراب، اور سارے کے سارے انبیاء جو ہے دیکھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ کہا کہ حضرت یہ پیالے پیش خدمت ہے، مہمان نوازی، اس میں سے جون سا پیالہ چاہیں آپ پسند فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام بتاتے گئے، یہ دودھ ہے، یہ شہد ہے، یہ پانی ہے، یہ شراب ہے۔ اور سارے انبیاء بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سارے فرشتے دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر دودھ والا پیالہ اختیار کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ اور پھر جب آپ نے پیا تو دوسرے انبیاء بھی موجود تھے وہاں، اور پھر شہد کا پیالہ لیا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی کچھ کھایا، تناول فرمایا، اور پانی والا پیالہ اور شراب والے پیالے کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ نہیں ہوئے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے دین فطرت کو اختیار کیا ہے، دو پیالے آپ نے جو لیے ہیں یہ بہت بابرکت چیز آپ نے لی ہے۔ حضرت جبریل نے کہا اگر آپ شراب کو اختیار کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کو اختیار کرتے تو آپ کی امت غرق ہو جاتی، ختم ہو جاتی، آپ کی امت ڈوب کر ختم ہو جاتی۔ یہی چار پیالے زمین پر یعنی بیت المقدس پر بھی پیش کیے، اور بعض روایت میں کہ یہی چار پیالے آسمانوں پر بھی پیش کیے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو پیالے دودھ والا اور شہد والا پیالہ اختیار کیا۔ اب جب فارغ ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین اور دیگر ملائکہ مکرمین کی معیت میں آسمانوں کی طرف کا سفر شروع کیا۔ براق تو حسب معمول وہیں کھڑا رہا جو اکثر روایتوں میں ملتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں بیت المقدس سے کے امور سے فارغ ہوا، نماز پڑھا لی، بیانات ہو گئے اور دودھ والا پیالہ اور شہد والا پیالہ اختیار کر لیا، تو ایک سیڑھی لائی گئی۔ اس سے بہتر میں نے کوئی سیڑھی نہیں دیکھی۔ یہ وہ سیڑھی تھی کہ جس پر بنی آدم کی ارواح، روحیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں، اور مرتے وقت میت اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتقال جب ہو جاتا ہے تو آنکھ کھلی رہتی ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا ہے۔ میرے رفیق طریق جبریل امین نے مجھ کو اس سیڑھی پر چڑھایا، یہاں تک کہ میں آسمان کے ایک دروازے پر پہنچا جس کو باب الحفظ کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے کے سارے فرشتے دائیں بائیں چل رہے ہیں اور آسمانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر ایک قصہ اور ہوا کہ ایک شیطان، عفریت، جن، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کر گھبرا رہے تھے۔ تو جبریل علیہ السلام سے کہا جبریل یہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا میں آپ کو دعا بتاتا ہوں، وہ دعا پڑھ لیجئے۔ یہ آسمان اور زمین کے درمیان یہ دعا حضرت جبریل نے سکھائی، اور یہ دعا میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں بھی لکھی ہے کہ میں آپ کو دعا بتاتا ہوں، آپ جلدی سے پڑھ لیجئے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا پڑھی۔ آپ لوگ بھی جو سن رہے ہیں یہ بھی آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها وشر ما ذرأ في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا
طارقین یطرق بخیر یا رحمان. اس کا ترجمہ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے. میں اللہ کی کریم ذات کی اور اللہ کے ان کامل التاثیر کلمات کی پناہ مانگتا ہوں جن کلمات سے آگے نہیں بڑھتا کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص ان تمام چیزوں کی برائی سے جو آسمان سے اترتی ہیں. چونکہ یہ جنات آسمان اور زمین کے درمیان پریشان کر رہا تھا شیطان. ان تمام چیزوں کی برائی سے جو آسمان سے اترتی ہے اور ان تمام چیزوں کی برائی سے جو آسمان میں چڑھتی ہیں اور ان تمام چیزوں کی برائی سے جو زمین میں پھیلی ہیں اور ان تمام چیزوں کی برائی سے جو زمین سے نکلتی ہیں اور رات اور دن کے فتنوں سے اور رات اور دن میں کھٹکھٹانے والوں سے، مگر وہ کھٹکھٹانے والا جو خیر کے ساتھ کھٹکھٹاتا ہو. اے بے حد رحم کرنے والے، بے حد مہربان. جب حضرت جبریل نے یہ دعا پڑھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ تکلیف دینے والا عفریت اور ابلیس اور شیطان اور خراب جن یہ اسی وقت شعلہ بن کر زمین پر منہ کے بل گر پڑا. یہ حدیث موطا امام مالک میں ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر پہنچے، آسمان اول پر پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، دروازہ کھٹکھٹایا تو آسمان دنیا کا جو دربان ہے اس نے دریافت کیا تمہارا ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا میں ہوں جبریل اور میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ دربان جو تھا ایک دم سے گھبرایا. کیوں کہ سارے فرشتوں کے سردار تو حضرت جبریل ہیں اور ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے. اس نے فوراً ایک جملہ ایک بات کہی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے نے دریافت کیا کہ کیا ان کو بلانے کا پیغام بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے وہیں باہر سے کہا کہ ہاں میں جبریل بول رہا ہوں. وہ ایک دم سے گھبرا کر فوراً دروازہ کھولا. جہاں آپ آسمان میں داخل ہوئے تو ایک نہایت بزرگ آدمی کو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ استقبال میں کھڑے تھے. جبریل علیہ السلام نے کہا حضرت یہ آپ کے ابا، یہ آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کیجئے. آپ نے سلام کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ایک جملہ کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح. مرحبا ہو نیک بیٹا اور نیک نبی. اور آپ کے لیے آدم علیہ السلام نے دعائے خیر کی. اس وقت آپ نے دیکھا کہ کچھ صورتیں آدم علیہ السلام کے دائیں جانب ہیں اور کچھ صورتیں بائیں جانب ہیں. جب دائیں جانب نظر ڈالتے ہیں تو آدم علیہ السلام خوش ہوتے ہیں اور ہنستے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ حضرت دائیں جانب ان کی نیک اولاد کی صورتیں ہیں اور یہ اصحاب یمین میں ہیں، اہل جنت ہیں، ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. اور بائیں جانب یہ اولاد بد کی صورتیں ہیں، یعنی یہ جہنم والے ہیں، اس لیے ان کو دیکھ کر روتے ہیں. یہ تمام مضمون صحیح بخاری اور مسلم کی روایتوں میں بھی ہے اور مسند میں بھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں
کہ آدم علیہ السلام کی دائیں جانب ایک دروازہ ہے جس میں سے نہایت عمدہ خوشبو آتی ہے، اور ایک دروازہ بائیں جانب ہے جس سے نہایت سخت بدبو آتی ہے۔ جب دائیں جانب دیکھتے ہیں، داہنی طرف دیکھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں تو مغموم ہو جاتے ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے۔ پہلے یہ کہ پہلے آسمان پر جب تشریف لے گئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پہلے آسمان کے سارے فرشتوں نے اللہ سے درخواست کی کہ یہ قافلہ روانہ ہو رہا ہے، آپ کی طرف آ رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں شریک ہوں۔ اجازت مل گئی۔ اب دوسرے آسمان پر تشریف لائے، جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا تو دوسرے آسمان پر بھی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، اور جبریل علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبریل امین نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہیں، ان دونوں کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، ان دونوں نے حضرات نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح وبالنبی صالح، مرحبا مرحبا، بہترین بھائی، بہترین نبی۔ اس کے بعد دوسرے آسمان کے فرشتے بھی ساتھ ہو لیے، تیسرے آسمان میں تشریف لے گئے۔ جبریل امین نے دروازہ کھلوایا، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کروائی، سلام و کلام ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو میں نے دیکھا، بہت ہی خوبصورت تھے، حسن و جمال کا بہت بڑا حصہ عطا کیا گیا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم بیت معمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیت معمور یہ آسمانی کعبہ ہے، یہاں مکہ مکرمہ میں جو کعبہ ہے یہ زمین والا کعبہ ہے، اور اسی کے اوپر بیت معمور ہے، فرشتوں کا قبلہ ہے یہ۔ روزانہ فرشتے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جس نے طواف کر لیا اب قیامت تک جو ہے ان کی باری نہیں آئے گی، اسے بیت معمور کہتے ہیں۔ بالکل کعبے کے اوپر ہے، بیت معمور سے اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو سیدھی بیت اللہ پر گرے گی، بیت اللہ کے اوپر سے کوئی چیز اوپر چڑھائی جائے تو سیدھی بیت معمور پر جائے گی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ آپ نے سلام کیا، حضرت ابراہیم نے جواب دیا مرحبا بالابن الصالح والنبی صالح، بہترین بیٹا، صالح بیٹا اور صالح نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں یہ آسمانوں سے گزر رہا تھا اور فرشتوں سے ملاقاتیں ہو رہی تھی تو بہت فرشتوں نے مجھے کہا کہ پیارے نبی آپ پچھنا ضرور لگوانا، پچھنا ضرور لگوانا، پچھنا ہجامہ کہتے ہیں۔ یہ وہاں آسمانوں پر فرشتوں نے کہا، یہ روایت مسند احمد میں ہے اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے کہ مجھے تقریباً اکثر فرشتوں نے کہا کہ یا محمد علیک بالحجامہ، پچھنا لگوانا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ اپنی امت کو بھی کہنا پچھنا لگائیں۔ ہمارے ماحول میں پچھنا لگانے کا ماحول نہیں ہے، یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے۔ اب یہ کراچی وغیرہ میں کی تدبیر شروع ہوئی ہے، ہندوستان میں تو ابھی اتنی شروع نہیں ہوئی۔ عربوں کے اندر پچھنا لگانے کا بہت عام رواج ہے۔ یہ آسمانوں پر
معراج والے سفر میں سارے فرشتوں نے کہا ہے، اس لیے اس سنت کا بھی اہتمام کریں۔ اب پشنا کیسے لگایا جاتا ہے، کیا تدبیر ہوتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ لوگ جو کرتے رہتے ہیں وہ دیکھتے رہیں گے، وہ بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ کہ کس طریقے سے تدبیر ہوتی ہے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت ہی اکرام کیا، اور وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روایتوں میں آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی دیکھے۔ اب ایک مختصر تشریح کرتا ہوں کہ مشرکین کے بچے جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ علماء کے اس میں بہت اقوال ہیں۔ صحیح قول یہ ہے کہ اس مسئلے میں خاموش رہنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، حشر کے میدان میں ان کو اللہ تعالی کچھ احکامات دیں گے، کچھ بتائیں گے، یہ کرو، یہ مت کرو۔ اگر انہوں نے اللہ کی بات مان لی ان بچوں نے تو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اگر انہوں نے بات نہ مانی تو ان بچوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، صحیح بخاری کی روایت یہ ہے کہ مشرکین کے بچے بھی جنت میں جائیں گے۔ نمبر 4، کہ اس کے اندر علماء نے بہت تفصیلی بیانات کیے ہیں، لیکن چونکہ صحیح بخاری کی ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ بچے جنت میں جائیں گے، اس لیے کہ ان پر کوئی اللہ تعالیٰ کے احکامات نہیں ہیں، وہ مرفوع القلم ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے قریب بچے بھی دیکھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ یہ سلام ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب میں ہمیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا چاہیے۔ آپ سب جو بھی سبق سن رہے ہیں پڑھ لیجئے میرے ساتھ، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کا جواب دے دیا۔ فرمایا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور یہ کہنا کہ جنت کی نہایت عمدہ پاکیزہ مٹی ہے اور بہترین پانی، لیکن وہ بالکل چٹیل میدان ہے، اور اس کے پودے یعنی درخت، سبحان اللہ، پڑھیے میرے ساتھ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ بالکل چٹیل میدان ہے، اور اپنی امت سے کہو کہ یہ بہت پڑھا کرو۔ اب جتنا کسی کا دل چاہے پودے لگائے، درخت لگائے۔ یہ وہاں سے معراج کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بتائی۔ پھر اس کے بعد ایک بات اور تفصیل سن لیجئے، وہاں پر بھی جتنے فرشتے تھے ان فرشتوں نے ساتویں آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ جو ہے پچھنے لگاؤ۔ پچھنا لگانا یہ سنت ہے، کئی بیماریوں کا اس میں علاج ہے، اس لیے یہ پچھنے والی سنت ہمارے علاقوں سے یا ہمارے علاقوں میں ابھی رواج میں نہیں آئی ہے، خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس قسم کی برما وغیرہ، وہاں عربوں میں تو اس کے بہت رواج ہے اس کا،
چونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ اکثر آسمان پر اکثر فرشتوں نے کہا کہ علیک بالحجامہ، علیک بالحجامہ، کہ پیارے نبی آپ پشنے ضرور لگانا، پشنے۔ تو ساتویں آسمان پر بھی جو فرشتے تھے انہوں نے کہا اس کے لیے اب پشنے کیسے لگانا، کیا کرنا، ہر جگہ پر علماء بھی ہیں، ہر جگہ پر دکاترہ بھی ہیں، ہر جگہ تفصیلیں موجود ہیں، وہاں ان سے پوچھے، لیکن پشنا لگوانا چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ اس کے لیے کبھی کبھی دن بھی مقرر ہوتے ہیں، کبھی چاند کے اعتبار سے تاریخیں بھی مقرر ہوتی ہیں، وہ سارا ایک الگ مضمون ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، جب آگے بڑھے ملاقات کر کے ابراہیم علیہ السلام سے سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یہ بیری کا درخت ہے، یہ بیری کا درخت، ایسا اس کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی آتا ہے، بیری کا درخت کا، سورہ نجم میں اس کا تذکرہ ہے۔ آسمان سے اوپر سے جو خبریں آتی ہیں وہ بیری کے درخت پر آ جاتی ہیں، اور سارے کے سارے فرشتے جو ہیں وہ بیری کے درخت سے احکامات لیتے ہیں۔ سب سے پہلے حکم آتا ہے جبریل علیہ السلام کی طرف، اور وہ بیری کے درخت پر آتا ہے، جبریل علیہ السلام پڑھ لیتے ہیں، جیسے فیکس آ گیا، فیکس، جبریل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جبریل علیہ السلام نے دیکھ لیا، ہاں پانی کے متعلق یہ حکم ہے تو میکائیل کو دے دیا، موت کے متعلق یہ حکم ہے اسرائیل کو دے دیا، قیامت کے متعلق یہ حکم ہے اسرافیل کو دے دیا، اور پھر جو اس کی نگرانی کرتے رہے جبرائیل علیہ السلام۔ پہلے جبرائیل علیہ السلام اس حکم کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد پھر جو ہے اس کو جو ہے دوسرے فرشتوں کی طرف منتقل کرتے ہیں، اور اس کی جو ہے دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ حکم پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جب فرشتہ آسمان سے وہ حکم لے کر چلتا ہے، زلزلے کا حکم یا سیلاب کا حکم یا جنگوں کا حکم، جو بھی اللہ تعالیٰ کے یا رحمتوں کا حکم، بارش کا حکم جب بھی لے کر چلتا ہے وہاں سے، تو بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ احرام پہنتا ہے، لبیک پڑھتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرتا ہے، پھر جو ہے وہ احکامات نازل کرتا ہے۔ اس کی لمبی تفصیلیں ہیں، بعد میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اب سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جو ساتویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے، زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہا ہو جاتی ہے، اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور اوپر سے جو چیز اترتی ہے وہ بیری کے درخت پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اسی مقام پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے درخواست کی کہ میں آپ کو آپ کے اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت جبریل نے کہا مجھے اگر اصلی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ میں جبریل کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو روایتوں میں یہ ہے کہ حکم ہوا کہ اصل صورت بتا دو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت بتائی۔ 600 پر تھے، اور سارا آسمان اور ساری زمین اس سب کو گھیرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے مدہوش ہو گئے اور بے ہوشی کی طرف طبیعت چلنے لگی، ایک دم گھبرا گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت جبریل نے اپنے آغوش میں لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھا، جیسے بچہ کوئی گھبرا جائے تو ماں کس طریقے سے اسے اپنے آغوش میں اور اپنی گود میں لے لیتی ہے اور اس کو سنبھال لیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سنبھال لیا اور برابر اپنے آغوش میں لے لیا۔ 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
ساری روایتوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی صورت میں دیکھا ہے، ایک مکہ مکرمہ میں اور ایک یہاں سدرۃ المنتہا پر۔ کسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق جل شانہ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا۔ بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ذر کی روایت ہے، کہ میں جب سدرۃ المنتہا پر پہنچا، جہاں عجیب و غریب رنگتیں اور عجیب و غریب پروانے میں نے دیکھے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا چیزیں تھی۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ زمین سے آسمان پر جانے والے سارے عملوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور آسمان سے زمین پر اترنے والے خدا کے فیصلوں کو دیکھا۔ زمین سے سچ چلا تو حضور نے دیکھا کہ اس سے جا رہا ہے آسمان پر، اور وہاں سے اللہ کی مدد سچ کے ساتھ آ رہی ہے، وہ بھی دیکھی۔ زمین سے آسمان پر جاتے ہوئے جھوٹ کو دیکھا کہ یہ جھوٹ جا رہا ہے، اور آسمان سے زمین پر اترتے ہوئے اللہ کی لعنت بھی دیکھی، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے، جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھ کر جب آگے کا سفر شروع ہوا، اب یہاں سے تیسری فلائٹ آئی، یہاں سے موتیوں کی سیڑھی آئی، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بٹھانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی تم مکہ مکرمہ سے چلے میرے ساتھ، بیت المقدس تک پہنچے، پھر بیت المقدس سے جو ہے سارے آسمانوں کی سیر کی، اب یہاں مجھے اکیلے بھیج رہے ہو اوپر، میرے ساتھ کون چلے گا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اب کوئی نہیں جائے گا اوپر، آپ اکیلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی میں اکیلا؟ فرمایا، جس نے آپ کو بلایا ہے وہی آپ کا انتظام کرے گا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور ایک جملہ کہا جبریل علیہ السلام نے، اگر یک سرے موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ اس سدرۃ المنتہا کے اوپر اگر معمولی سا بھی ایک پر کے برابر میں بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر خاک کر دے گی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے سفر کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، جس جگہ پر جا کر جبریل علیہ السلام کی روحانی اور جسمانی پرواز ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پرواز کتنی اونچی ہوگی؟ کہ آپ کی روحانی پرواز کتنی اونچی ہوگی؟ یہاں جبریل علیہ السلام رک گئے سدرۃ المنتہا پر آ کر، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے روانہ کیا۔ اب سدرۃ المنتہا سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف روانہ ہوئے، سارے کے سارے فرشتے دیکھتے رہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بہترین قسم کی سدرۃ المنتہا کے اوپر ایک بہت اچھا پردہ، اور پردے میں سے بہت اچھی سبز قسم کی مسند آئی، اور موتیوں کی ایک سیڑھی آئی، بہت خوبصورت تھی، بہت نورانی تھی، اور بہت ہی خوشبودار تھی۔ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف فرما ہوئے اور خود روانہ ہوئی وہ سیڑھی۔ کتابوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں کا تذکرہ کر رہا ہوں،
جنت کا معائنہ کیا. جب جنت کی طرف پہنچے تو ساری حوروں نے اللہ سے درخواست کی کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں اور سلام کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کو اجازت دی. ساری حوریں سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. کتابوں میں لکھا ہے کچھ حوریں سامنے آ گئیں. آپ نے پوچھا تو کس کی ہے؟ ایک نے کہا میں بلال کی ہوں. دوسرے سے پوچھا تو کس کی ہے؟ یہ کہا میں زید ابن حارثہ کی ہوں. اور تیسرے سے پوچھا تو کس کی ہے؟ یہ کہا عمر ابن خطاب کی ہوں. واپس جب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں نجی مجلس میں بتائی. لیکن یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کوئی بخاری مسلم میں نہیں ہے، سیرت کی کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں. پھر جہنم دیکھی، جہنم کا معائنہ کیا، دعا مانگتے رہے کہ اللہ میری امت کو جنت میں داخل فرمانا، میری امت کو جہنم سے بچانا. پھر اوپر چڑھ کر صریف اقلام کو دیکھا، لوح محفوظ کو دیکھا. صریف اقلام کا مطلب یہ ہے قلم جو تقدیر لکھتی رہتی ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ میں نے صریف اقلام کو دیکھا اور اس کے چلنے کی کھٹ 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 کی آواز بھی سنی. قلم جو لکھتی ہے سب کی تقدیریں، کون مرے گا، کون جیے گا، کس کو کتنا پیسہ ملے گا، کس کو کتنے بچے ہوں گے، کون اسلام کی حالت میں مرے گا، کون شرک کی حالت میں مرے گا. یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھ کر اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر روانہ ہوئے. چنانچہ روایتوں میں یہ ہے کہ انس بن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ سواری کے لیے معراج کی رات میں ایک بہترین قسم کی سیڑھی اتری، آپ اس پر بیٹھ گئے، پھر آپ بلند کیے گئے یہاں تک کہ اپنے پروردگار کے قریب پہنچے. انس بن مالک کی روایت میں یہ ہے کہ میرے لیے آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا. یہ بڑا دروازہ تھا، اوپر اس کے اوپر بادل کی شکل میں میں نے نور اعظم کو دیکھا اور پردہ میں سے موتیوں کی ایک رفرف یہ آئی مسند کو دیکھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو کلام کرنا چاہا وہ مجھ سے کلام فرمایا. آگے بڑھ کر بہت بڑا بادل دیکھا، بادل کے اندر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں. عرش دیکھا، کرسی دیکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے کچھ پتا نہیں میں کس طرف جا رہا ہوں. یہاں تک کہ جب بہت خاص نور دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہی پر اللہ جل جلالہ عمن والہ ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت قریب پہنچے تو علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ، کوئی واسطہ نہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی. لیکن جب پتہ چلا کہ بس یہی اللہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، قرآن شریف میں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. قاب قوسین کا مطلب یہ ہے عربوں میں جب لڑائیاں ہوتی تھی اور عرب جب صلح کر لیتے تھے تو دو لکڑیوں کو ملا دیتے تھے کہ دو لکڑیاں مل گئی اب ہماری صلح ہو گئی، اب کبھی بھی ہم لڑیں گے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے جیسے دو لکڑیاں ہوتی ہیں. ایک تفسیر علماء نے یہ بھی لکھی ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے بھرے مجموع میں تفسیر کرتے ہوئے سنا ہے اور لاکھوں علماء ان کا بیان سنتے تھے، بار بار یہ تفسیر کرتے تھے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. یہ اس کی تو سورہ نجم کی آیتیں ہیں. بہت قریب ہو کر
راز و نیاز کی باتیں ہوئی۔ چنانچہ امام طبرانی اور حکیم ترمذی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، میں نے نور اعظم یعنی نور الہی کو دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی بھیجی، جو وحی کرنا تھی مجھے بھیجی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 17 ہدیے دیے ہیں۔ 17 ہدیے میں نہیں بیان کروں گا، اس لیے کہ 17 ہدیے بیان کرنے میں تقریباً 20-25 دن اور جائیں گے مجھے۔ میں صرف 3 ہدیے بیان کروں گا جو بڑے بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے راز و نیاز میں بات کی۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے کہا کہ اللہ پاک آپ نے موسیٰ کو کلیم بنایا، ابراہیم کو خلیل بنایا، سلیمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی حکومت دی، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کیا، میرے لیے کیا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ آپ کے لیے یہ ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایک بڑا ہدیہ ملا ہے وہاں سے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا۔ چنانچہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالی ہدیے پیش کر رہے ہیں۔ میں صرف 3 ہدیے عرض کر رہا ہوں جو بڑے بڑے ہیں۔ صحیح مسلم میں الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ، کوئی واسطہ نہیں، اللہ تعالیٰ سے باتوں سے مشرف ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور 50 نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائی۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جل شانہ نے آپ کو اس وقت 3 عطیے 3 ہدیے مرحمت فرمائے۔ نمبر 1 50 نمازیں جو آگے چل کر 5 ہو گئی۔ نمبر 2 خواتیم سورہ بقرہ یعنی سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمون عطا کیا گیا، جس میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف و عنایت اور تخفیف اور سہولت اور عفو اور مغفرت اور کافرین کے مقابلے میں فتح اور نصرت کا مضمون ہے، جس کی برنگی دعا اس امت کو تعلیم تلقین کی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ اپنی امت کو جا کر دینا، یہ دعا سکھانا، مضمون خود اللہ نے بتایا، یہ دعا سکھانا۔ اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیا، میں نے دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن شریف میں صرف ایک ہی دعا ایسی ہے جو وہاں ملی ہے عرش پر اور عرش کے خزانوں میں سے، اور اس دعا کی فضیلت ایک ہی دعا کی فضیلت ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیا، میں نے دیا، میں نے دیا۔ یعنی مضمون اللہ نے خود نے بتایا اور یہ کہا کہ یوں مانگو تو میں یوں کر دوں گا، یوں مانگو تو میں یوں کر دوں گا۔ اب وہ دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور زندگی میں یہ دعا بھولنا مت، اپنے بچوں کو بھی یاد دلا دینا کہ جس کے پڑھنے پر ہر جملے پر اللہ کہتے ہیں میں نے دیا۔ پڑھیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا
علی القوم الکافرین. دیکھیں میں نے یہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ہر جملے پر مجھے کہا یونس دیا تجھ کو، قبول کیا قبول کیا قبول کیا. آپ بھی پڑھو گے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ فوراً کہیں گے دیا. یہ ہدیہ وہاں ملا ہے. 5 نمازیں ملی، 50 ملی تھی، 5 رہ گئی، تفصیل تھوڑی بیان کر دوں گا. اور دوسرا ہدیہ یہ دعا ملی. یہ دعا میں آپ کو امیجز کر کے بھیجوں گا انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی بھیجوں گا. اور تیسرا ہدیہ اللہ تعالیٰ نے دیا جو بہت زبردست ہے. یہ عطا کروایا کہ اے پیارے نبی، آپ کی امت میں اللہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی کسی کو شریک نہ گردانے تو اللہ تعالیٰ اس کے کبائر سے بھی درگزر فرما دے گا، یعنی اس کو معاف کر دے گا. پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یعنی معمولی شرک بھی نہ ہو اور کلمہ پڑھتا رہے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، اور میں کبھی ہمیشہ کے لیے جہنم میں اس کو نہ ڈالوں گا. کسی کو انبیاء کرام کی شفاعت سے معاف کر دوں گا، کسی کو ملائکہ کی سفارش سے معاف، کسی کو اپنے خاص رحمت اور عنایت سے معاف. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا بالآخر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا. یہ 3 بڑے بڑے ہدیے ملے ہیں. 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو دعا کی شکل میں ہیں، اور ایک امت کے لیے خصوصیت کہ صرف شرک نہ کرے. بڑے بڑے گناہوں کو میں ان کو معاف کرتا رہوں گا کسی بھی طریقے سے. میں کسی طریقے سے تدبیر سے معاف کر دوں گا. جاؤ معاف کیا معاف کیا معاف کیا. اس لیے کلمہ بھی بہت پڑھیں، یہ دعا بھی بہت پڑھیں. اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے، اور ہم سب کا خاتمہ، میں دعا کرتا ہوں ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے. ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے. جب اگر 17 ہدیے ملے ہیں، وہ ہدیے میں نے میری کتابوں میں لکھ دیے ہیں کسی جگہ، وہ آپ دیکھ لینا. 3 بڑے بڑے ہدیے جو تھے وہ میں نے دیے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بہت عزت کے ساتھ، بہت خوشیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کر رہے ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور یہ ہدیہ لے کر زمین کی طرف آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 ہدیے عطا کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر پہنچے، جب اللہ کے سامنے سجدہ کیا تو عرش کو دیکھا، 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ آہستہ آہستہ بہت اچھی زبان میں، بہت اچھی ترنم کے ساتھ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. وہ تسبیح یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک. یہ تسبیح کہ ہر وقت جو ہے یہ 24 گھنٹہ یہ تسبیح گنگناتے رہتے ہیں. پڑھیے میرے ساتھ: سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی حلمک بعد علمک. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا کہ اس وقت 4 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں. عرش کے میدان میں 4 فرشتے اور آ جائیں گے، یعنی 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو جو دوسرے 4 فرشتے ہیں وہ یہ تسبیح پڑھیں گے حشر کے میدان میں. پڑھیے میرے ساتھ: سبحانک اللہم و بحمدک لک الحمد علی عفوک بعد قدرتک. یہ 4 فرشتے حشر کے میدان میں پڑھیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح جو 4 فرشتے ابھی پڑھ رہے ہیں عرش کو اٹھائے ہوئے سنی، اور اللہ کے دربار میں
سجدہ کیا. پھر اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ابو ہریرہ کی روایت میں یہ ہے آپ سے آپ کے پروردگار نے کہا اے پیارے نبی جی میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا. یہ وہاں بات ہو رہی ہے عرش پر کرسی پر جہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے صرف اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ ابو ہریرہ کی روایت نقل کر رہا ہوں کہ میں نے تجھ کو اپنا خلیل اور حبیب بنایا اور تمام لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا. اور تیرا سینہ کھولا اور تیرا بوجھ اتارا اور تیری آواز کو بلند کیا. میری توحید کے ساتھ تیری رسالت اور ابدیت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام لیا جائے گا. اب سنو ہمارے لیے خوشخبری، ہم جو یہ امت ہیں ہمارے لیے خوشخبری. اور تیری امت کو خیر الامم، بہترین امت، ساری امتوں میں بہترین امت، اور امت متوسطہ اور عادلہ اور معتدلہ بنایا. شرف اور فضیلت کے لحاظ سے یہ اولین امت اولین اور ظہور اور وجود کے حساب سے آخرین بنایا. آپ کی امت میں سے کچھ لوگ ایسے بنائے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا. جو ہمارے بچے قرآن حافظ ہوتے ہیں یہ تذکرہ عرش پر ہو رہا ہے کہ جن کے دل اور سینہ ہی انجیل ہوں گے، یعنی اللہ کا کلام ان کے سینوں اور دلوں پر لکھا ہوا ہوگا. اور آپ کو وجود نورانی اور روحانی کے اعتبار سے اول النبیین اور بعثت کے اعتبار سے آخر النبیین بنایا. اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ عطا فرمائی اور خواتم سورہ بقرہ عطا کیے جو آپ سے پہلے کسی نبی کو میں نے نہیں دیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. سورہ فاتحہ بھی ہدیے میں لے جائیے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی لے جائیے، آپ سے پہلے میں نے کسی نبی کو نہیں دیے. اور آپ کو حوض کوثر عطا کی. اور 8 چیزیں خاص طور پر آپ کی امت کو دی ہیں، یہ بھی ہدیہ لیتے جائیے. اسلام اور مسلمان کا لقب اور ہجرت اور جہاد اور نماز اور صدقہ اور رمضان کا روزہ، یہ رمضان کے روزے آ رہے ہیں یہ وہاں ملے ہیں ہمیں. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت کا کام، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا. امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور آپ کو فاتح اور خاتم بنایا، یعنی اول الانبیاء اور آخر الانبیاء بنایا. وجود کے اعتبار سے آپ سب سے پہلے نبی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے کئی ہزار سال، بعض روایتوں میں 50,000 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر دیا تھا. اور کتابوں میں یہ ہے کہ سورہ یاسین پڑھی تھی، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یعنی بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. یہ دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے پڑی ہے، روایتوں میں یہ ہے. تو یہ خود خطاب کر کے کہہ رہے ہیں انکا بے شک آپ رسولوں میں سے ہے. ابو ذر یا کوئی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو کب پیدا کیا تھا؟ کیا اللہ نے آپ کو پہلے پیدا کیا یا آدم علیہ السلام کو پہلے پیدا کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مجھے اللہ نے وجود کے اعتبار سے پہلے پیدا کیا تھا، ابھی تو آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی.
ابھی آدم کی کہانی شروع بھی نہیں ہوئی تھی اور کہہ دیا گیا تھا انک لمن المرسلین، آپ بے شک نبی جی نبیوں میں سے ہے، اللہ کے بھلے بندوں میں سے ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب ہدیے دے دیے، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں سے اب واپسی کا میں بیان کر رہا ہوں۔ جب عرش سے روانہ ہونے لگے واپسی میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے سجدہ کر کے پھر کھڑے ہو کر اللہ کی طرف پیٹھ نہ ہو، بلکہ جیسے کعبے کی طرف بعض لوگ پیٹھ کر کے نہیں چلتے، کعبے کی طرف منہ کر کے چلتے ہیں، اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہاں فرشتے جو سدرۃ المنتہا پر استقبال کے لیے کھڑے ہیں، جیسے ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے بہت بڑا مجمع آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی موتی کی سیڑھی کے اوپر تنہا تشریف فرما ہوئے۔ اب واپسی کا سفر ہے اور بہت خوشی خوشی روانہ ہو رہے ہیں۔ کہتے تھے مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ میں نے اللہ کو دیکھا اور میں نے اللہ کے سامنے سجدہ کیا اور میں نے خوشبوئیں سونگھی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ میرا نام جوڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے اللہ، اسی کلمے پر ہمیں زندہ رکھنا اور اسی کلمے پر ہمیں موت دینا اور اسی کلمے پر ہمیں قبر میں رکھنا اور اسی کلمے پر ہمیں حشر کا میدان میں اٹھانا اور اسی کلمے کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمانا۔ یہ دعا ہے میری۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو روانہ ہوئے تو وہی موتیوں کی خوبصورت جو سواری تھی وہ آئی، اور سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو وہاں سارے فرشتے، جیسے ایئرپورٹ کے اوپر بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے، سارے کے سارے فرشتے استقبال میں کھڑے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی استقبال میں کھڑے تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بعض روایتوں میں کتابوں میں ہی لکھا ہے کہ وہ بھی استقبال میں کھڑے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کو سونے کی ٹڈیوں سے بھرا ہوا دیکھا، بڑے بڑے اس کے پتے، اور واپسی میں جو طوبہ درخت ہے جنت کا، وہ جنت کا درخت بھی دیکھا، بہت خوبصورت، جس کا تذکرہ قرآن میں آتا ہے، طوبہ درخت کا، وہ میں نے دیکھا، وہ ساری چیزیں دیکھی۔ واپسی میں اکیلے آئے تھے۔ جب سواری یہ ہوائی جہاز جب سدرۃ المنتہا پر کے قریب آیا تو فرشتے تو آگے نہیں بڑھ سکتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے گئے، اور یہ سارے کے سارے فرشتے دیکھتے رہے کہ جہاز اتر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی کھڑے ہیں، اور ساتویں آسمان کے سارے فرشتے استقبال میں ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام آگے آگے ہیں، بہترین قسم کا جوڑا پہنے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب سیڑھی قریب آئی تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر جیسے چھوٹے بچے کو ماں جھولے میں سے اٹھاتی ہے، اس طریقے سے فرشتوں نے اٹھایا، اور برابر اچھی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، اور وہاں بیت معمور پر جا کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ اور جب واپس ہونے لگے، فرشتے ساتویں آسمان کے فرشتے اب رخصت کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنی امت کو سلام کہہ دینا۔ بعض کتابوں میں 2 مرتبہ آتا ہے، بعض کتابوں میں 1 مرتبہ آتا ہے، بعض کتابوں میں جاتے ہوئے کی تذکرہ آتا ہے، بعض کتابوں میں آتے ہوئے آتا ہے۔ کیا آپ جا رہے ہیں اپنی امت کو سلام کہنا، اور وہی پڑھنے کو کہنا، سبحان اللہ والحمدللہ پڑھو میرے ساتھ،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ کی امت پڑھتی رہے، اس لیے اس کی بہت پابندی کرو۔ اب روانہ ہوئے، چھٹے آسمان پر پہنچے، سارے آسمانوں پر پہنچے، بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، کسی آسمان پر کسی فرشتے نے کسی نبی نے کوئی سوال نہیں کیا کہ آپ کی کیا باتیں ہوئی، کیا راز و نیاز کی باتیں ہوئی، یا آپ کو کیا ہدیہ ملا، لیکن موسیٰ علیہ السلام پوچھ بیٹھے کہ آپ کو کیا ہدیہ ملا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میری امت کے لیے 50 نمازوں کا ہدیہ ملا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا ہاتھ سر پہ رکھا اور کہا کہ میں میری امت کو بھگت چکا ہوں، یہ 50 نمازیں پڑھ نہیں سکیں گے، آپ کم کروائیے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب میں کیسے جاؤں؟ انہوں نے کہا ابھی ٹائم ہے حضرت، ابھی وقت ہے، بعد میں نیچے جا کر اوپر آنا یہ جو ہے وہ دوسرا سفر شروع ہو جائے گا، اس وقت میں آپ یہ کام کر گزریے کہ 50 نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھے گی، اس لیے آپ جو ہے پھر سے واپس تشریف لے جائیے، اور واپس تشریف لے جا کر اللہ جل جلالہ عمن والوں کی خدمت میں پیش کیجئے کہ حضرت تھوڑی سی کہ اللہ سے کہیے کہ اللہ تھوڑی رعایت کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شش و پنج میں تھے، کیا کروں، واپس جاؤں یا یہیں سے مکہ مکرمہ روانہ ہو جاؤں؟ جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، جبریل علیہ السلام نے کہا آپ بھی بڑھے یہ بھی بڑھے، بھی میں ان کے پاس بھی احکامات لے کر آتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آپ کے پاس بھی آتا ہوں احکامات لے کر۔ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یہ 50 نمازوں کا جو آپ کو ہدیہ ملا ہے آپ کی امت نہیں پڑے گی، میں میری امت کو بھگت چکا ہوں، آپ جا کر اسے کم کروائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تو خاموش رہے، کیا کروں، جاؤں واپس یا مکہ مکرمہ چلوں واپس؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر یعنی پھر سے اللہ کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا۔ یہی سارے فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلے، 7ویں آسمان پر پہنچے، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اوپر سدرۃ المنتہا تک پہنچے، وہاں پر جا کر اب یہ دوسرا سفر یعنی اسی سفر کا ایک ٹکڑا ہے، واپس جا رہے ہیں کہ ذرا کم کر رہا ہوں۔ اللہ کے دربار میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیسے آنا ہوا، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں بہت زیادہ ہے، اگر کچھ کم فرما دے۔ اللہ نے کہا فرمایا کہ ٹھیک ہے 45، واپس تشریف لائے اسی شان کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا، نے کہا حضرت جائیے واپس، یہ 45 بھی نہیں پڑھیں گے۔ خلاصہ کلام یہ بار بار واپس بھیجنے کے بعد اخیر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ اب یہ جو واپس آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کئی تفصیل ہے، لیکن اب شعبان 15ویں شعبان آ رہی ہے، اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں، باقی اگر زندہ رہے انشاءاللہ تو پھر کسی اور وقت میں ساری تفصیل عرض کروں گا۔ اب مختصر میں اسے ختم کر رہا ہوں اس معراج کے سبق کو۔ چنانچہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب 5 نمازیں لے کر آنے لگے، موسیٰ علیہ السلام نے پھر روکا اور ٹوکا، حضرت یہ 5ویں نہیں پڑھیں گے، آپ کی امت جو ہے 5ویں نہیں پڑھے گی، آپ اس اور کم کروائیے۔ چنانچہ آپ نے
جواب دیا کہ اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ کئی مرتبہ گیا، کم کرواتا گیا، لیکن اب شرم آتی ہے. یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان سے پانچواں آسمان کی طرف جبریل کا ہاتھ پکڑ کر یوں کہا چلو جبریل. یہ کہا چلو رسیانے، اب چلو دنیا کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف چلو. یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے. جب آگے بڑھ گئے تو غیب سے آواز آئی، پیارے نبی جی آپ کی امت کو 5 نمازیں دی ہیں، لیکن اس کا ثواب میں 50 کے برابر دوں گا. یعنی 50 کے برابر ہے، یعنی ثواب میں 50 کے برابر ہے، اور میرے قول میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہ ایک قسم کے غیب کی آواز آئی. میرے علم میں اسی طرح متعین اور طے شدہ تھا کہ اصل فرض 5 نمازیں ہیں، اور 50 سے 5 تک یہ بتدریج ترتیب کسی مصلحت اور حکمت کی بنا پر اختیار کی گئی. جیسے طبیب اور ڈاکٹر علاج دوائی دیتا ہے، دوائیں کم کرتا جاتا ہے، کم کرتا جاتا ہے، کم کرتا جاتا ہے، کم کرتا جاتا ہے. کبھی پہلے اتنی گولیاں، بعد میں اتنی گولیاں، بعد میں اتنی گولیاں. اور ایک وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ بار بار میرے نبی جی واپس آویں میرے پاس، بار بار آویں، راز و نیاز کی باتیں ہوں، بار بار آویں. چنانچہ یہ معاملہ ہوا کہ 5 نمازیں فرض ہو گئی. اسی طرح سے آسمانوں سے واپسی ہوئی، لیکن یہ 5 50 کے برابر ہیں. آسمانوں سے واپسی ہوئی. اولاً بیت المقدس میں آ کر اترے. اب وہاں پر یہ جو سواری آسمان سے آئی تھی، یہ فلائٹ، اب یہ فلائٹ واپس جائے گی. وہاں جو پرانی فلائٹ کھڑی ہے براق نامی، اس براق پر سوار ہو کر صبح سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے. جب مکہ مکرمہ پہنچے، پہلے ایک بات یاد رکھنا، بیچ میں کچھ واقعات ہوئے ہیں، میں اسے چھوڑ رہا ہوں کچھ وجوہات کی بنا پر، کسی اور وقت انشاءاللہ بیان کروں گا. اب یعنی بیت المقدس سے واپسی میں مکہ مکرمہ تک آنے میں بھی کچھ تھوڑے بہت واقعات ہوئے ہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے آگے چل رہا ہوں. مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ نے واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا. یہ سن کر حیران ہو گئے. قریش نے کہا کہ کیا تم ایک ہی رات میں یہاں سے مکہ سے بیت المقدس بھی گئے، وہاں سے آسمانوں پر بھی گئے، اور وہاں اوپر تک گئے؟ سب نے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے یہ خواب میں نہیں ہوئی ہے، بلکہ آپ کے جسم کے ساتھ اور جاگتے میں معراج ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں جا کر آیا ہوں. تو کسی نے پوچھا اچھا بتاؤ بیت المقدس میں فلاں دروازہ کیسا ہے، فلاں کھڑکی کیسی ہے؟ جو لوگ دیکھ کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا. اور ایک آدھ حضور دیکھتے جاتے تھے اور بتاتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے بتاتے جاتے تھے، دیکھتے جاتے تھے بتاتے جاتے تھے. تو قریش مکہ جو ہے یہ تعجب میں پڑ گئے کہ بیت المقدس تو ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے تو دیکھا نہیں ہے. یہ کیسے، یہ کس طریقے سے ساری چیزیں بتا رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ایک آدمی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ بیت المقدس کا تو سارا تم نے بتا دیا کہ فلاں دروازے پر ایسا رنگ ہے، فلاں کھڑکی پر ایسا رنگ ہے، سب بتا دیا. یہ بتاؤ کہ واپسی میں آپ نے کوئی خاص بات دیکھی ہو بیت المقدس سے واپسی میں، یہ ہمیں بتاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپسی میں نے یہ دیکھا ہے کہ شام سے تمہارا یہ قافلہ اونٹ کا آ رہا ہے، اس کا تجارتی قافلہ ہے، وہ گم، اس کا ایک اونٹ جو ہے وہ گم ہو گیا، جب بعد میں مل گیا. اور یہ قافلہ انشاءاللہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے یہ قافلہ مکہ مکرمہ میں پہنچے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدھ کے دن پہنچے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے پہنچے گا. اب بدھ مشرکین مکہ نے کہا کہ ٹھیک ہے بدھ کا دن کا انتظار کرو. اب بدھ کا دن آیا، جب بدھ کا دن آیا سورج غروب ہونے کا وقت تو ہوا، قافلہ تو آیا نہیں. مشرکین مکہ آپس میں کہنے لگے دیکھو بھی سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے، اب تک تو قافلہ آیا نہیں ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیہقی کی روایت ہے کہ آپ نے یہ نشانی بتائی، مشرکین مکہ نے پوچھا کہ واپسی کا کوئی خاص قصہ سناؤ، تو آپ نے یہ نشانی بتلائی کہ فلاں تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ بدھ کی شام تک مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا، اور اس کا ایک اونٹ بھی راستے میں گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا۔ جب وہ قافلہ مکہ میں آئے گا تو ایک اونٹ ہوگا جس پر 2 بورے لدے ہوئے ہوں گے۔ یہ ساری نشانی بتائی۔ جب بدھ کا دن ہوا تو قافلہ نہ پہنچا اور آفتاب غروب ہونے کے قریب ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے ان سے کہا ہے کہ بدھ کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے ایک قافلہ آئے گا، چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قافلہ جب تک مکہ اچھا خدا کی شان کہ جب بدھ کا دن آیا تو سارے مکہ والے مکہ سے نکل گئے باہر دیکھنے کے لیے کہ وہ قافلہ آتا ہے نہیں آتا۔ سورج کو دیکھتے تھے اور قافلے کو دیکھتے تھے، سورج کو دیکھتے تھے اور قافلے کو دیکھتے تھے۔ چنانچہ روایتوں میں یہ ہے، سیرت کی روایتوں میں یہ ہے کہ جب سورج غروب ہونے کا وقت قریب آ گیا اور قافلہ نہ آیا تو سورج رک گیا۔ مثال کے طریقے پر 7 بجے سورج غروب ہوتا ہے، وقت ہے، لیکن قافلہ تو آیا نہیں۔ اب 7 بجے سورج غروب نہیں ہوا، اس کو حبس شمس کہتے ہیں۔ اللہ نے سورج کو روک لیا، یہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور جب وہ قافلہ داخل ہوا اور جس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس شان سے کہ بھئی ایسا اونٹ داخل ہوگا، 2 بورے ہوں گے، اسی شان کے ساتھ وہ قافلہ آیا۔ اور جب وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا پھر سورج غروب ہوا تو مکہ والوں نے قافلے والوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ راستے میں تمہارا کوئی اونٹ گم ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا اونٹ گم ہو گیا تھا، پھر مل گیا تھا، کسی اونٹ کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں، یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے۔ چنانچہ یہاں تک کہ قافلہ آپ کی خبر کے مطابق اسی روز شام کو مکہ مکرمہ پہنچ گیا۔ اس طرح حق جل شانہ نے آپ کا صدق ظاہر فرمایا اور قریش نے آپ کا صدق آنکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا، مگر اپنی تکذیب اور ضد اور عناد پر تلے رہے اور مقابلے پر تلے رہے اور بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رہے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے۔ کچھ لوگ قریش کے یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا، کیا تم اس کی بھی تصدیق کرو گے؟ ابوبکر نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ ابوبکر نے کہا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کی بیان کردہ آسمانی خبروں کی صبح اور شام تصدیق کرتا ہوں۔ اسی روز سے آپ کا لقب صدیق ہو گیا، اسی روز سے ابوبکر صدیق کہا جانے لگا، اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابوبکر کا بہت اونچا مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراج کا قصہ مکمل طریقے پر تو میں نے بیان نہیں کیا ہے، بیت المقدس سے واپسی پر بھی کچھ قصے ہوئے ہیں جسے میں نے قصدن چھوڑ دیا، چونکہ 15ویں شعبان آ رہی ہے، اس کے متعلق میں بیان کرنا ہے۔ لیکن ایک بات سن لو کہ اتنا درجہ صدیق اکبر کو اللہ نے دیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے کی وجہ سے کہ آپ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی، میرے دنیا سے جانے کے بعد
مسجد نبوی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں ان دروازوں کو بند کر دینا، لیکن ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا، اس لیے کہ میں نے ابو بکر کے دروازے کے اوپر اللہ کی خصوصی قدرت اور نور کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ چنانچہ اب تک جو ہے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے ہذہ خوخۃ سیدنا ابو بکر صدیق، یہ کتابوں میں لکھا ہے۔ اب جو ہے یہ قصہ پورا ہوا، اب اس کے لطائف معارف یہ تو کتابوں میں دیکھ لینا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جتنی تفصیل میں نے بیان کی ہے، کچھ قرآن کی ہے، کچھ بخاری مسلم کی ہے، کچھ سیرت کی کتابوں کی ہے، لیکن علماء نے یہ باتیں ضرور لکھی ہیں جو میں نے بیان کی ہے۔ اب یہ نیت کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلیں گے۔ ہمارے ہاں تہجد کا وقت ہے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہم سب کو جنت کے نغمے سنا دے، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس تو ہم سب کو نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، اور اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جس کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اور یہ اللہ یہ رمضان کا جو چمن آ رہا ہے، اس چمن کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دیکھو میں نے اتنا پڑھا، آسمان کے دروازے کھل گئے، اللہ تعالیٰ میری طرف دیکھ رہا ہے، اور میں نے جو دعا کی، اے اللہ اب اللہ کا دعا مانگو، اللہ دعا قبول کرے گا۔ اے اللہ جو میں نے دعائیں مانگی ساری دعائیں تو قبول فرما، آمین آمین۔ اب کل سے انشاءاللہ شعبان کا اور رمضان کا سارا مضمون شروع ہوگا، معراج کا قصہ اس پر ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔